یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، قریبی رشتہ داروں کی بات آگے آئے گی۔ فرمایا جس طرح والدین کا حق ہے اسی طرح قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے۔ کیا جن کے سر سے رب نے والد کا سایہ اٹھا لیا ان کا مسلمانوں پہ کوئی حق نہیں ہے؟ مسلمانوں کا ان پہ کوئی حق نہیں ہے؟ چاہے جائے کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، ہے یتیم تو اس پر بھی حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا مسلمان پر 5 حق۔ پہلی چیز رد السلام، مسلمان بھائی کو سلام کرے، مسلمان بھائی کو سلام کرے، رد السلام، اور سلام کو لوٹائے، جواب بھی دے، اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ الہ العالمین سلام دے دیا، جواب نہ دیا، کیا مطلب؟ محدثین کرام نے لکھا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ایک بندے نے حدیث پہ عمل کیا، سلام کر دیا، سننے والا مخاطب جواب نہیں دیتا، محدثین نے لکھا، فقہاء نے لکھا یہ واجب کا تارک ہے، اس نے سلام دیا، سلام دینا حق تھا، اب یہ جواب نہیں دے رہا، جواب نہ دے کے واجب کا ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور اگر یہ اسی طرح جواب دیتا ہے، دینے والے نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، دینے والے کو 10 نیکیاں، جواب دینے والے کو بھی 10 نیکیاں۔ اور اگر اس نے کہا ورحمت اللہ، اس کو 20 نیکیاں، اس نے کہا وبرکاتہ، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں۔ وہ اللہ کتنے غفور الرحیم ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز وعیادۃ المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، مسلمان کی مسلمان بیمار پرسی کرے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ آج کل تو حق کوئی نہیں سمجھتا، آج کل تو یہ میں اپنے الفاظ میں کہوں وری ہے، کل مجھے دیکھنے آیا تو آج میں بھی جاؤں گا، کل مجھے نہیں دیکھا تو آج میں بھی نہیں دیکھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، عیادۃ المریض، مریض کہتے ہیں بیمار کو، مریض کہتی ہے اس کو جسے بیماری لگی ہو۔ میرے آقا کے فرمان کا معنی یہ ہے جو بھی بیمار ہو جائے، تجھے اس نے دیکھا یا نہیں، تو اس کی عیادت کر، اس لیے کہ تیرے اوپر حق ہے، حق المسلم علی المسلم۔ دوسرا حق کیا ہے؟ عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو پورا نہیں کرے گا کل اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں بیمار پرسی پہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تازہ وضو۔ ایک بندہ احسن الوضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، اس کے اندر ساتھ 2 درجن کیلے لے کے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کے اندر کوئی ہاتھ میں لے کے جانا ضروری ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں استطاعت ہے تو لے کے جاؤ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استطاعت نہیں کچھ لے کے جانے کی تو بیمار پرسی کے لیے ہی نہیں جاتے، خالی ہاتھ کیسے جائیں؟
میرے آقا نے سادے الفاظ بیان فرمائے، وعیادت المریض، بیمار پرسی کرنا۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ تازہ وضو کیا، اس کے بعد اگر صبح کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے تو میرے اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، بیمار پرسی کرنے والے کے لیے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندے کی بیمار پرسی، کتنوں کی؟ ایک بندے کی۔ تو جس نے 2 4 5 10 بندوں کے پاس گیا عیادت کے لیے، اس کا کیا اجر ہوگا؟ اور اگر شام کو بیمار پرسی کرتا ہے، صبح تک اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کتنے غفور الرحیم۔ کیوں؟ یہ کیوں اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمان بھائی کا حق پورا کیا ہے، اس نے مسلمان بھائی کا حق پورا کیا ہے۔ آج ہم اسلامی بھائی، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے نا، یہاں خونی رشتوں کا تذکرہ نہیں، یہاں اسلامی رشتوں کا تذکرہ ہے، چاہے وہ کسی جگہ بھی رہنے والا ہو، قوم کا ہو، نسب کا ہو یا نہ ہو۔ بیمار پرسی کرو گے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی ضرور لگا دے گا۔ خیر، میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا حق عیادت المریض۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک بندہ عیادت کر کے گھر آ گیا، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، ارے اس نے اتنا بڑا عمل کیا کہ اللہ نے نورانی مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، اس لیے کہ اس نے مسلمان بھائی کا حق پورا کیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا حق 5 حق ہے۔ تیسرا حق فرمایا واتباع الجنائز، مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنا۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ زور سے کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نا، میں مثال دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو فرما دیجئے، کائنات والوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتی ہو اللہ محبت کرے ہمارے ساتھ، اور تم چاہتی ہو کہ ہم محبت کریں اللہ کے ساتھ، فاتبعونی، تو میرے محبوب فرما دیجئے میری اتباع کرو۔ میری اتباع کیسے ہوگی؟ نقش قدم پہ چلنا، ان کے پیچھے چلنا۔ تو پتہ چلا کہ اتباع کا معنی جنازے کے، زور سے، جنازے کے پیچھے چلنا۔ ہمارے یہاں کچھ اور بھی رواج ہے، جنازے کے آگے چلنا، ہم آگے چلتے ہیں، نہیں، حدیث کے الفاظ جنازے کے پیچھے چلنا، پیچھے چلنا سنت ہے، جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرا حق اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنا۔ پھر جنازے کے پیچھے چلتے چلتے، یہ تو حدیث پاک ہے، اب مفہوم، جنازے کے پیچھے چلتے چلتے مسلمان بھائی کا جنازہ بھی پڑھا۔ جنازہ پڑھنا مسلمان بھائی کا حق ہے، جنازہ پڑھنا مسلمان بھائی کا حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنازے پڑھا کرو، مفہوم ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے، جو میت موجود ہے، وہ اللہ کے ہاں بخشا ہوا ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت اللہ اس کے وسیلے سے کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میت جو سامنے ہے وہ اللہ کی گرفت میں ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس میت کو بھی اور سارے پڑھنے والوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جنازے پڑھا کرو۔ جنازے مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ واتباع الجنائز، وہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھے۔ اور چوتھی چیز